بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سماح حیات بانی تاجدار دارالحسان حضرت ابو انیس محمد برکت علی قدس سرہ العزیز۔ سب سے پہلے آپ کی ولادت با سعادت۔ آپ کا نام میں نامی محمد برکت علی، کنیت ابو انیس اور لقب بابا جی سرکار ہے۔ آپ بروز جمعرات 27 ربیع الثانی 1329 ہجری بمطابق 27 اپریل 1911 برہمی ضلع لدھیانہ میں داریوال جٹ خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا اسم گرامی نگاہی بخش اور والدہ محترمہ جنت بی بی تھی۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی والدہ نیک خاتون تھیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرتی۔ والد ماجد بھی نہایت صالح اور صوم و صلات کے پابند تھے۔ فوج میں ملازم تھے۔ آبائی پیشہ کھیتی باڑی تھا۔ اہل اللہ سے محبت اور خدمت ان کا وتیرہ تھا۔ اکثر ایک مجذوب کی خدمت میں حاضری دیتے جس نے شادی سے بھی قبل آپ کی آمد کی خوشخبری ان الفاظ میں دے دی تھی: نگاہیا، تیری قسمت میں تو کچھ نہیں، البتہ تیرے ہاں ایک لڑکا ہوگا بڑا زبردست۔ یہ پیشین گوئی آپ کی ولادت با سعادت سے پوری ہوئی۔ آپ کے دادا بابا جی دندو شاہ درویش الورا بھی صاحب حال بزرگ تھے۔ دریائے ستلج کے کنارے دندے رہا کرتے، اسی مناسبت سے دندو شاہ کہلائے۔ ان کا مزار مندر ملیک نامی گاؤں میں ہے۔ والد ماجد برہمی میں اور والدہ ماجدہ آدی کوٹ ضلع خوشا میں محو استراحت ہیں۔ بابا جی سرکار کا بچپن کہ کیسے آپ کا بچپن گزرا۔ آپ کی طبیعت بچپن ہی سے نیکی کی طرف راغب تھی۔ سنجیدہ طبیعت اور خلوت پسند تھے۔ قرآن کریم کی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، پھر مروجہ تعلیم کے حصول کے لیے ہلوارہ جانے لگے۔ گاؤں کی پہلی مسجد کی تعمیر کی سعادت بھی آپ کے حصے میں آئی۔ آپ کا زیادہ وقت وہیں تلاوت قرآن کریم اور ذکر و فکر میں گزرتا۔ آپ سرکار کی خانگی زندگی کے بارے میں: 16 سال کی عمر میں آپ کی شادی کر دی گئی۔ زوجہ محترمہ کا نام برکت بی بی تھا، جو نہایت سادہ طبیعت، نماز روزہ کی پابند اور خدمت گزار تھی۔ ان کو سرکار نے مخدومہ دارالحسان کے لقب سے نوازا۔ ان کے بارے میں شاہ ولایت حکیم سید امیر الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جو مقام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا تھا، میرے مریدوں میں وہی مقام برکت کی بیوی کا ہے۔ ان کے بطن سے آپ کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ایک بیٹا کم سنی ہی میں فوت ہو گیا۔ دوسرا صاحبزادہ 45 سال کی عمر میں 4 بچے چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملا۔ 3 بیٹیاں بھی وفات پا چکی ہیں۔ 2 بیٹیاں ما اہل و عیال حیات ہیں، ماشاءاللہ۔ مخدومہ دارالحسان کی قبر سلاروالا دارالحسان میں ہے، جہاں ایک بیٹا اور بیٹی بھی انہی کے پہلو میں مدفون ہے۔ آپ سرکار کا فوج میں شمولیت اختیار کرنا: آپ کے والد ماجد کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی میری طرح فوج میں شامل ہو اور بڑا افسر بنے۔ جب اسی خواہش کے حصول کی خاطر 19 اپریل 1930 کو بابا کریر والا نے سفارش کی اور صوبیدار پاکھر سنگھ راجوانہ فوج میں بھرتی کروانے کے لیے لے کر گئے، تو عجیب بات ہوئی کہ کسی بھی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کے بغیر کیپٹن ڈاکٹر ایم این کھنہ نے دیکھتے ہی سلیکٹ کر لیا۔ ابتدا میں آپ بوائے کمپنی کے لیے موزوں سمجھے گئے، بعد میں انڈین آرمی اسپیشل ایجوکیشن کورس پاس کر کے وائی کیڈٹ منتخب ہوئے اور کور ہیڈ کوارٹر میں نہایت اہم اور حساس ذمہ داری پر متعین کیے گئے۔ آپ کے کور کمانڈر جنرل وچ آپ کی باوقار شخصیت کے بڑے مداح تھے اور آپ کو اپنا دوست گردانتے
عام جوانوں میں بھی آپ کے ظاہری حسن اور نیک نفسی کے چرچے عام تھے۔ ملازمت کا زیادہ حصہ رڑکی چھاؤنی میں گزرا۔ وہاں کا کور کمانڈر نظم و ضبط کی پابندی اور پیشہ ورانہ فرائض کی بجاوری کی بدولت آپ سے بہت خوش تھا۔ وہ آپ کی سیرت و کردار کی مثالیں دیا کرتا اور نہ صرف عزت و احترام سے پیش آتا بلکہ آپ کی تقلید میں رمضان المبارک کا پورا مہینہ دن کے وقت کھانے پینے سے باز رہتا۔ بابا سرکار کی سیرت و کردار: آپ صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت ذکر الہی میں مستغرق رہتے۔ خود فرمایا کہ وہ انگریزی راج میں ایک کور کمانڈر کے اہل مند تھے۔ انتہائی مصروفیت اور بے پناہ ذمہ داری کے باوجود بلا ناغہ ہر روز نیم روز سے پہلے 11,000 مرتبہ اسماء الحسنہ اور نیم روز کے بعد 12,000 مرتبہ اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے پڑھا کرتے۔ رڑکی کینٹ میں قیام کے دوران روزانہ پیدل پیران کلیر شریف حاضری دیتے۔ افسران بالا اس امر سے آگاہ تھے مگر وہ کبھی مزاحم نہ ہوئے، بلکہ جنرل وچ نے کہا، کیسی عمدہ بات ہے کہ آپ پیران کلیر شریف جاتے ہو، کنجریوں کے بازار نہیں جاتے۔ آپ روز ازل سے اللہ کے سپاہی تھے مگر جب حالات نے آپ کو انگریزی فوج کا سپاہی بنا دیا تو آپ نے فوج کے ڈسپلن کی مکمل پابندی کی۔ شب و روز نہایت انہماک کے ساتھ مصروف رہتے۔ فوجی فرائض میں انہماک دراصل مستقبل کے مجاہدے کی تمہید تھی۔ مجاز کا پردہ حقیقت کی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ آپ کی باوقار شخصیت کے متعلق کور کمانڈر ہر 3 ماہ بعد جنرل ہیڈ کوارٹر میں یہ رپورٹ بھیجتا کہ برکت علی ہماری انڈین فوج کا سب سے باکمال اور باکردار فرد ہے۔ آپ مظاہر قدرت کی طرح وقت کی پابندی کرتے، فرماتے تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ تو گھڑی کی طرح چلے، تیری چابی کبھی بند نہ ہو اور تو کبھی نہ رکے اور نہ ہی تجھے کوئی روک سکے، اور تیرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تو یہ نہ کرے اور یہ نہ کرے اور یہ نہ کرے، وما علینا الا البلاغ۔